السلام علیکم 6 کلاس۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اسلامیات اور عنوان ہے ہمارا فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ کوڈ نمبر ہے 23.1.3۔ یہ آپ کا پارٹ 2 ہے۔ کوڈ آپ کا سیم یہی تھا، کل والا بھی آج بھی آپ کا سیم یہی، لیکن یہ پارٹ 2 ہے۔ عنوان فرما رواؤں کو یعنی سلاطین کو دعوت اسلام۔ اس میں ہم بات کریں گے شاہ روم ہرقل کے نام خط، شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط، شاہ فارس کسریٰ کے نام خط اور شاہ مصر مقوقس کے نام خط۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کے بعد اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب مسلمانوں اور قریش یعنی کفار کے درمیان 10 سال تک جنگ مندی کا معاہدہ ہو گیا تھا، یعنی اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو یعنی صورتحال جنگ و جدال کا خوف اور خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل عرب کے لیے ہی مبعوث نہیں کیے گئے تھے، یعنی ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ وہ تمام عالم کے نبی تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ تمام سلاطین کو یعنی دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں دنیا کے کونے کونے میں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بہت مدبر اور یعنی ایسے صحابہ کرام کو چنا جو بہت زیادہ تدبیر کرنے والے تھے، سمجھدار تھے، عقل مند تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کے نام یعنی ایک خط لکھا۔ یعنی ان خطوط کو لکھنے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یعنی سلاطین ہیں وہ ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگی ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بنائی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر محمد رسول اللہ نقش کیا گیا، اور اس مہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط پر لگایا۔ تو شاہ روم ہرقل کے نام آپ نے خط لکھا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یعنی کہ ہاتھ بھیجا۔ شاہ روم اس کا اصل نام ہرقل تھا اور روم کا یہ بادشاہ تھا۔ یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے نام جو خط لکھا، اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل یعنی بادشاہ روم کے لیے اس کے خط کا مفہوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی ہو اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو دین حق کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں 2 گنا ثواب ملے گا، لیکن اگر تم اس سے روگردانی کرو یعنی اس کی نافرمانی کرو، اسلام قبول نہ کرو، تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہے، یعنی جو تمہاری جو قوم ہے اس کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی آئے گا، کیونکہ تم اسلام قبول نہیں کرو گے اور تمہیں دے کر وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اے اہل کتاب، میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، یعنی ایک جیسی ہے، برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور تم یعنی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ کیونکہ جو شاہ روم ہرقل تھا نا، یہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، یعنی عیسائی تھا، اور عیسائی اور یہودی اہل کتاب ہے، یعنی ان پر بھی کتاب نازل کی گئی ہے، توریت اور انجیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بات کو نہ مانو تو اے مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما بردار ہیں۔ شاہ روم ہرقل کے سامنے جب یہ خط پڑھا گیا تو اس کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا، اور یعنی وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس بات کا ظاہر کیا، اقرار کرنا چاہا اسلام کا، تو اس کے جو مذہبی پیروکار تھے یا اس کے جو مذہبی پیشوا تھے، اس کی بادشاہت کے، اس کے اقتدار کے، انہوں نے اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو صرف اس خوف سے، ان کی ناراضگی کے خوف سے اور اقتدار کے چھن جانے کے خوف سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے شاہ حبشہ نجاشی۔ شاہ حبشہ نجاشی، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، یعنی کہ خط بھیجا اس کے نام۔ تو نجاشی کا اصل نام اصحمہ بن ابجر تھا۔ یہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پڑھا، جب آپ کے سامنے یعنی اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط رکھا گیا، اس کو دیا گیا، تو اس نے یہ خط بہت خوشی کے ساتھ اس کو پکڑا اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اور یہ خط پڑھ کر وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، اور اس نے حضرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور اس خط کے جواب میں اس نے لکھا کہ میں یعنی یقین رکھتا ہوں، میں یہ بات مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ شاہ فارس کسریٰ کے نام خط، یہ ایران کا بادشاہ تھا، کسریٰ اس کا لقب تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو خط بھیجا. یہ بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھا. یہ مجوسی مذہب کا پیروکار تھا، یعنی آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کو پوجتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جب اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے یعنی بہت مغرورانہ اور تکبرانہ لہجے میں بات کی، صرف اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط اس طرح لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ فارس، یعنی اس کا نام الہ کے بعد ذکر کیا گیا. تو اس نے صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں انہوں نے اپنا نام پہلے ذکر کیا اور میرا نام بعد میں ہے، تو اس بات پر اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، تکبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا اس کو پھاڑ دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی اسی طرح پارا پارا کر دے جس طرح اس نے اس خط کو پھاڑ دیا. تو اسی طرح ہی ہوا جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا عہد آیا، دور آیا، تو خلیفہ ثانی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کو یعنی کسرا یہ فارس جو ہے اس کو فتح کر لیا گیا اور اسلام کا وہاں پر غلبہ ہو گیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. شاہ مصر مقوقس کے نام خط، یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ مصر مقوقس کے نام خط. شاہ مصر مقوقس کے نام خط، جب شاہ مصر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنا خط بھیجا، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو یعنی خط روانہ کیا گیا اس کی طرف. تو یہ بھی یعنی عیسائی مذہب کا پیروکار تھا. اس نے جب یہ خط یعنی دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے امید تو تھی کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، جیسے کہ تورات زبور انجیل میں پہلے ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی تھی. تو جب اس نے یہ خط دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ تو تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اس بات کی خبر تھی، لیکن مجھے یعنی امید تھی کہ وہ شام کی طرف سے آئیں گے، یعنی وہ شام میں پیدا ہوں گے، لیکن وہ اہل عرب میں تھے. اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت زیادہ تعظیم کی اور اس کو ایک ہاتھی دانت کے ڈبے میں یعنی محفوظ کر کے رکھ لیا اور اس کو اپنے خزانے میں اس کو یعنی محفوظ کیا اس خط مبارک کو. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر ایک دلدل نامی خچر وہ جو بہت مشہور ہے وہ بھی دیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے. تو اگرچہ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اسلام، ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ بادشاہ تھے جن کی طرف یعنی بھیجا گیا، خطوط بھیجے گئے، لیکن مشہور یہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اسلام سارے عالم میں پھیل جائے. یعنی اسلام اگرچہ ان میں سے بعض نے قبول اسلام کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.